السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری آج 17ویں کلاس ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ترجمہ سیکھنے کے تمام قواعد و اصول پر اللہ کے فضل و کرم سے گفتگو ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ریویژن کے طور پر اور کچھ اسماء اور افعال کی نشانیوں پر کچھ گفتگو کریں گے، کیونکہ اب اس کے بعد جو ہماری 18ویں کلاس ہوگی آن لائن کورس تفسیر القرآن، اس میں ہم لوگ ترجمے کی آغاز انشاءاللہ تعالی کر دیں گے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اسماء اور افعال یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا ایک ایٹ اے گلانس جو ہے ریویژن اور کچھ اصول پر گفتگو ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ عربی کے تمام اسماء اور افعال 3 حرفی لفظ میں سلامتیوں کے حروف کے ملانے سے بنتے جاتے ہیں۔ اس کلاس کے بعد انشاءاللہ ترجمے کا سفر شروع ہو جائے گا۔ آج ہم ترجمے میں آسانی کے لیے افعال اور اسماء کی پہچان کا بغور مطالعہ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں عربی کے 80% الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مگر ہم ان الفاظوں کو قرآن مجید میں پہچان نہیں پاتے، کیونکہ ان کے اوپر حرکتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، رسم الخط میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم آج کی کلاس کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ان الفاظوں کو قرآن مجید میں پہچاننے میں اور ہماری گفتگو میں ہم عربی کے الفاظ بول رہے ہیں اس میں ہمیں آسانی پیدا ہو جائے۔ اس پریکٹس سے ہم سلامتیوں کے حروف کو قرآن مجید کے الفاظ سے علیحدہ کر کے ثلاثی نکالنے کی ٹیکنیک سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب ثلاثی کا کوئی لفظ کا ثلاثی ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہم اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو اس ثلاثی سے بننے والے کئی الفاظ ہماری میموری میں ریکال ہوتے جائیں گے اور پھر اس سے ہم ترجمہ کرتے جائیں گے۔ تو اس میں پہلی گفتگو یہ ہوئی کہ ہماری تفسیر القرآن جو کلاس ہے، تفسیر القرآن جو کتاب ہے عربی کے اس پیٹرن پر ترجمہ سیکھنے کی، اس میں ایک باب ہے قرآن مجید میں اسماء۔ ان کا مطالعہ ضرور کریں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ افکار دانش میں بھی اور مختلف ویب سائٹس پر مختلف سائز میں، چھوٹے بھی بڑے بھی، سنگل پیج ڈبل پیج سب میں ماشاءاللہ اور اویلیبل ہے۔ تو آپ گوگل میں جا کر تفسیر القرآن ٹائپ کریں، سرچ میں آپ کے سامنے کتابوں کی بہت ساری ویب سائٹ آ جائیں گی۔ تو پہلے 4 موضوع کے اسماء کو یعنی اسماء الحسنہ کوشش کریں کہ یاد کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماشاءاللہ جو برکت ہے اس کی آپ کو معلوم ہے۔ اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اعزازات بخشے تھے۔ نمبر 3، اسماء انبیاء علیہ السلام۔ قرآن مجید میں کون کون سے انبیاء کے نام ہیں، اور تقریباً 25 انبیاء ہیں۔ اسماء قرآن مجید کے جو اسماء ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں،
یہ چاروں کی کوشش کریں یاد کر لینے کی. اس کے بعد پھر قرآن مجید کی صورتوں کے نام یہ اللہ کا علیحدہ باب ہے, اور پھر قرآن شخصیات وغیرہ رشتوں کے بھی نام قرآن مجید میں, جانوروں کے نام قرآن مجید میں, اور جانور کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں آئی ہیں, شہد, کھال, کھر, سینگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, دودھ, شہد, یہ سب کا سب قرآن مجید میں اس باب کے ذیل میں ہے. ماشاء اللہ. اب تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ذہن میں یہ تمام چیزیں اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں تو ہر لفظ خود بولے گا کہ میں اسم ہوں, اور ہر لفظ خود بولے گا کہ میں فعل ہوں, اور پھر ہم ترجمہ کرتے جائیں گے, کیونکہ اسم بھی 3 حروف سے بنتا ہے اور ورب بھی 3 حروف سے بنتا ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ اسم میں ٹینس نہیں ہوتا, ورب میں ٹینس ہوتا ہے, لہذا ترجمے کا فرق اسم ہونے کے لحاظ سے اور ورب ہونے کے لحاظ سے ترجمے میں آسانی ہوتی ہے, اور ہم ترجمہ کر سکتے ہیں ہمیں پتہ ہونے کی صورت میں کہ یہ ورب ہے یا ناؤن ہے. جیسے کہ ہم پڑھ چکے قرآن مجید ترجمے کے لیے اسماء اور افعال کی پہچان بہت ضروری ہے. ہمیں معلوم ہے کہ عربی کے اسماء اور افعال 3 حروف سلامتیوں کے حروف سے خاص ترکیب سے شامل ہونے سے بنتے ہیں. ذیل کی علامتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اب دیکھیے, اگر کسی وزن کا اسم کا پتہ نہ چلے تو سمجھ جائیں کہ وہ اسم کی جمع ہے, کیونکہ اسم اور فعل میں ایک فرق ذہن میں رکھیں اور تجربہ کر کے دیکھیں. آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں, آپ باورچی خانے میں ہوں, یا اپنے گھر سے باہر نکلیں اور ایک کاغذ اور قلم لیں. اب آپ سے کہیں کہ یار یہ آپ اس کے اوپر اس کاغذ پہ ذرا اسماء لکھیے, تو آپ جدھر نظر اٹھائیں گے آپ کو جتنی بھی چیزیں نظر آئیں گی, اگر آپ اس کا نام لکھنا شروع کریں گے نا تو صبح سے شام ہو جائے گی, کاپی بھر جائے گی, اور جتنی چیزیں آپ کو باہر روڈ پر یا آسمان میں یا درختوں پر نظر آ رہی ہوں گے نام ختم نہیں ہوں گے. لیکن اگر پوچھا جائے فعل تو آپ کو کوئی بندہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہوگا, کوئی گاڑی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. تو اسماء کروڑوں اربوں کھربوں ہیں, لیکن افعال صرف وہی ہیں جو آپ نے 4 گردانی یاد کی, یعنی 46 الفاظ. اس وزن پر تمام الفاظ ہیں افعال کے, لیکن اسماء کروڑوں ہیں. تو اس لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کتاب جیسے کوئی بھی لفظ ایسا ہو جو آپ کی گردانیں جو آپ کو یاد ہیں اس لفظ میں وہ فٹ نہیں ہو رہا, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے, یہ اسم کی جمع ہوگی اگر اسم کے وزن پر نہیں ہے. جیسے یہاں پر مثال کے لیے کتاب کی جمع کتب ہے اور سلف کی جمع اسلاف ہے. اسی طریقے سے جمع کے تقریباً 48 یعنی 48 اوزان ہے, وزن ہے, پیٹرنز ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہم نے اسماء 8 ثلاثی مجرد کے اور ثلاثی مزید فی کے پڑھے ہیں, اس سے زیادہ اور اسماء کے قسمیں نہیں ہیں. لیکن مزید نظر آئیں تو سمجھ جائیے کہ وہ یا اس میں مصدر ہے یا اس میں جمع ہے, یعنی کسی بھی اسم کی وہ جمع کا لفظ ہے. اب دیکھیں نمبر 1, جب بھی آپ قرآن مجید حدیث یا عربی کی کتابوں میں تنوین دیکھیں کسی بھی لفظ کے آخر میں, تو آنکھ بند کر کے کہہ دیں کہ یہ اسم ہے. جیسے 2 زبر ہوں گے تو حساباً الف کے ساتھ لکھا ہوگا, یومن لکھا ہوا ہے دیکھیے, یا کعبتن تو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش, یہ اسم ہے. اسی طریقے سے الف لام ہمیشہ اسم سے پہلے لگتا ہے, جیسے القلم الانقلاب, تو الف اسم میں لگتا ہے. تیسری نشانی ذہن میں رکھیں کہ جس لفظ کے شروع میں میم لگا ہوا ہو وہ اسم ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محدث, منقلب, مفرور. اب یہاں پہ دیکھیے 3 مثالیں لکھی ہوئے ہیں, مفعول زبر کے ساتھ, مقتل زیر کے ساتھ, محدث یہ ثلاثی مزید فی کا اسم ہے. تو جب بھی میم کے اوپر پیش ہو تو مزید فی کا اسم ہوگا, زیر یا زبر ہو تو یہ ہم نے 8 قسموں میں مفعول دوسرا اسم, اور چھٹا اسم ہم نے پڑھا تھا 7واں اسم مقتل اعلیٰ, تو اس کے نیچے زیر ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ دیکھیں, آپ کو یہ معلوم ہے کہ پورے 8 اسم پڑھے ہیں, اسی کو ہم نے کھول کر اس لیے لکھ دیا ہے کہ ہمیں لفظ دیکھنے کے بعد یہ تھوڑا سا ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے, تو ہم لفظ دیکھتے کے ساتھ ہی
ہم پہچان لیں کہ اسم ہے. تو کیا ہوا, 3 حرفی لفظ ہے, اس میں فا کلمے کے بعد الف آتا ہے. دیکھیے فا عین لام ثلاثی ہے, پہلے حرف کے بعد یعنی فا کلمے کے بعد الف آ گیا تو فاعل خالق, پھر 3 حرفی لفظ ہی ہے, آخر سے پہلے یا آ گیا. صفت مشبہ تیسری قسم میں ہم نے پڑھا اس کو, اس میں یا آ گیا تو خبیر جمیل سمیع قدیر, بس جتنے بھی 3 حروف ہیں ان کے آخری حرف سے پہلے یا لگاتے جائیے, یہ بنتے جائیں گے یہ سب اسم ہے. اب آپ اندازہ کریں جتنے ثلاثی ہیں اتنے اس وزن پہ نام بنیں گے. اب آپ گنتی سوچ لیں, 1,00,000 اگر الفاظ ہیں تو 1,00,000 یہ لفظ بنے گا, 1,00,000 یہ, 1,00,000 یہ, 1,00,000 یہ. آپ کے سامنے لاکھوں الفاظ آپ کو لکھ بھی سکتے ہیں آپ. 6 نمبر پر لام کلمے سے پہلے واو لگ جاتا ہے, یعنی آخری حرف سے پہلے واو لگ گیا, غفور شکور ظلوم. 7 نمبر پر لام کلمے سے پہلے الف لگ جاتا ہے, یہ کتاب تو آپ صبح سے شام تک ہر بچہ, ہر بوڑھا, ہر جوان, چھوٹا بڑا, حساب کتاب نصاب. اس کے بعد 3 حرف لفظ سے پہلے الف لگ جاتا ہے, اللہ اکبر, تو اس میں آخر میں پیش آتا ہے الف لام نہ ہونے کے باوجود. یہ اسم اللہ کے حکم سے 4 نمبر کا اسم ہے ثلاثی مجرد کا. دیکھیے اب 9 نمبر پر دیکھیں, اس میں یہ صرف ایک واحد لفظ ہے, یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیے. تشدید دے کر بہت سے لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے کہ یہ مزید فی کا ہے, لیکن یہ ثلاثی میں عین کلمے پر تشدید کے بعد یہ جو الف آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام غفار, ستار, قہار, یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے نام اس وزن پر ہے. یہ ثلاثی مجرد کا لفظ ہے. اسی طرح صفاق تو تشدید اور اس کے بعد الف, لیکن مزید فی میں تشدید کے بعد الف نہیں ہوتا, یہ فرق ہے. آپ بولیں گے پھر ہم کیسے پہچانے, اس میں تشدید ہے تو ہم تو سمجھیں گے کہ یہ مزید فی ہے. تو کبھی بھی مزید فی میں جو تشدید ہے اس میں اس مزید تشدید کے بعد الف کبھی نہیں ہوتا. بلغ یبلغ مبلغ مبلغ آپ پڑھ چکے ہیں, چاہے وہ اسم ہو یا فعل, تو اس کے بعد الف نہیں ہوتا. 10 نمبر پر دیکھیں الف نون لگ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے فرق سے فرقان, قرآ سے قرآن, رحمہ سے رحمان, تو آخر میں الف نون لگتا ہے. اس کے بعد 11 نمبر پر دیکھیں کسی بھی جگہ آپ حرف جر دیکھیں, اس کے بعد جو لفظ ہوگا وہ ہر حالت میں اسم ہوگا, کیونکہ وہ حرف جر اسم کے آخر میں زیر لگا دیتا ہے اور جگہ تعین کرتا ہے, جگہ کا تعین کرتا ہے کہ جس جگہ وہ کام ہو رہا ہو, تو ہمیشہ فی اسم سے پہلے لگتا ہے. تو یہ دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے اسم ہے اور یہ فی نے اس کو زیر کر دیا. یہ مسجد تھا, ال لگا تو یہ مسجد المسجدو ہوا, فی لگا تو المسجدی ہو گیا. بعد میں دیکھیں ثلاثی سے بنا ہوا بیچ میں اگر جزم ہو تو ہر حالت میں اسم ہوگا. یہ سب چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں, یہ اس میں مصدر کہلاتا ہے کہ اس کھاتے میں ہم پڑھ چکے ہیں ماشاء اللہ لا قوت. اسی طریقے سے اس میں مصدر کے بھی بہت سے اوزان ہوتے ہیں. تو ایسے میں جب فعل نہیں ہے کوئی لفظ, یہ ذہن میں رکھیے, انشاءاللہ آگے بھی گفتگو آئے گی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے, کیونکہ فعل گنتی کے ہوتے ہیں, اسم لامتناہی ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء فرمایا, افعال نہیں فرمایا, اسماء فرمایا, کیونکہ ہر جگہ آپ کو اسم ہی اسم, اسم ہی اسم. آپ آنکھ بند کریں, آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, آپ آنکھ کھولیں اور کاغذ قلم لے کے بیٹھیں اور لکھنا شروع کر دیں, آپ کی کاپی بھر جائے گی, نام ختم نہیں ہوگی. 13 نمبر پر دیکھیں قرآن مجید میں بہت کم اسماء غیر عربی بھی آئے ہیں. بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عربی کے نہیں ہیں, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بہت سے انبیاء ایسے آئے ہیں جن کے نام جو ہے نا وہ عربی میں نہیں ہے, عبرانی زبان یا اطالوی زبان میں ہے, اٹالین میں یا ہیبرو, آپ نے نام سنا ہوگا کبھی. تو یہاں پر دیکھیں مثال کے طور پر دے دیا گیا ہے داؤد, جالوت, ان اسماء میں اسرائیل اور ابراہیم, یہ 4 نام لکھے ہوئے ہیں.
یہ ناموں میں آخر میں تنوین نہیں آتی. اب تنوین بھی نہیں اور الف لام کے بغیر ایک پیش لگا ہوا ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ غیر عربی ہے. اس میں ہمیشہ آخر میں پیش آتا ہے. اور اگر وہ مفعول ہو تو جس طرح عربی لفظ میں وہ زبر ہو جاتا ہے یا فی یعنی حرف جر آنے کی صورت میں زیر ہو جاتا ہے, یہ جو غیر عربی ہوتا ہے اس میں صرف پیش یا زبر آتا ہے. تو مفعول ہو یا مجرور تو زبر کر دیتے ہیں اس کو, اس میں دو پیش نہیں آتے. یہ فرق ہے عربی اور غیر عربی کا. تو کبھی بھی قرآن مجید میں اگر دو پیش نظر آئے نہ آئے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ یہ غیر عربی لفظ ہے. اب دیکھیے افعال کی پہچان ذہن میں یہ رہے کہ افعال صرف ان چاروں صیغوں میں جتنے افعال ہیں پوری زمین پر جتنے بھی اخبار رسالے کتابیں ہیں ان سب میں اس سے وزن سے زیادہ کوئی بھی لفظ نہیں ہے. لیکن جب گفتگو کرتے وقت مختلف کثیر الاستعمال ان کے ساتھ لگاتے ہیں ہم, جیسا ہم نے کثیر استعمال میں بہت سارے پڑھے اسماء کے بھی افعال بھی کے بھی ان لن کئی زن علم لما لیلا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو ان کے اوپر پھر وہ پیش کو جزم کر دیتے ہیں یا پھر پیش کو زبر کر دیتے ہیں یا جزم لگا دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ ان کی کیفیت یا یعنی حرکتوں والی بدل جاتی ہے. تو اس لیے ان کو ہم نے تھوڑا سا کھول کر بیان کر دیا تاکہ ہمارے ذہنوں میں یادداشت کے لحاظ سے ایک جگہ بن جائے. تو کیا ہوا, ماضی گردان کے تمام صیغے یہ تمام کے تمام افعال ہیں. مضارع کے گردان کے تمام صیغے ہر لفظ اس کا 14 کے 14 وہ پورے کے پورے افعال ہیں. امر کے گردان کے 6 صیغے ہوتے ہیں وہ پورے افعال ہیں. نہیں کے گردان کے 6 الفاظ ہوتے ہیں وہ پورے افعال ہیں. اب صرف یادداشت کے لیے ذہنوں میں رکھنے کے لیے یہ صرف ذہن میں رکھیے گا کہ جس لفظ کے آخری حرف پر جزم ہو وہ ہمیشہ فعل ہوگا, اسم نہیں ہوگا. اور ذہن میں یہ رہے کہ اسم میں دو پیش ہوتے ہیں یا الف لام ہوتا ہے تو یہ چیزیں آلریڈی اس میں سے نکل جائیں گی. تو جس لفظ سے پہلے قد لگا ہوا ہو, کبھی بھی قد دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اسم سے پہلے قد نہیں آتا, فعل سے پہلے آتا ہے. اسی طریقے سے سین لگا ہوا ہو کسی بھی لفظ سے پہلے تو سمجھ جائیں کہ وہ اسم نہیں فعل ہے. جیسے سیصلا قد افلح المؤمنون قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے. اسی طریقے سے لم یلد ولم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد تو کیا ہوا, یہ فعل ہو گیا. اسی طریقے سے سوفا تعلمون قرآن مجید میں آیا ہے تو سوفا ہمیشہ فعل سے پہلے لگتا ہے, اسم سے پہلے نہیں آتا. تو جیسے ہی الفاظ دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے فعل ہے. اذا لگا ہوا ہوگا اذا جاء نصر اللہ والفتح آپ کو یاد ہے. اسی طریقے سے اذ لگا ہوا ہو اذ قال ابراہیم لابیہ تو جب بھی اذ لگا ہوا ہو سمجھ جائیں فعل ہے. یہ ایک تھوڑی سی ٹرم آپ لوگوں کے لیے تو نئی ہوگی, لیکن کیونکہ یہ تمام ٹرمز بھی ان کی اسٹڈی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ سے کسی بھی ایسے شخص کی جو عربی جانتا ہو آپ اس سے پوچھنا چاہیں یا وہ آپ سے پوچھے تو ان ٹرم سے آپ واقف رہیں تو آپ کو اس کی بات اور اس کو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو بہت سارے الفاظ سورہ عنکبوت میں یہ والا وزن والی گردان کے الفاظ جو ہے نا آئے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے گردانیں ہمیں صرف وہ 4 ہم نے جو فعالہ سے یاد کی ہیں صرف وہی یاد رکھنے, باقی تمام الفاظ آپ کی زبان پر خود ہی چل پڑتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم ضرور بھی ضرور معلوم کر کے رہیں گے کہ تم لوگوں میں سے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. تو لا یعلمن تو یہ لام زبر لا, لام الف نہیں لام زبر لا اور یہ نون کے اوپر تشدید. اس کے معنی جو ہے ہمیشہ ضرور بالضرور کہلاتے ہیں, یعنی لام لگا ہوا ہوگا شروع میں اور آخر میں نون کے ساتھ تشدید ہوگی یا نون کے اوپر جزم ہوگا. یہ الفاظ آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے. تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ بھی فعل ہے. ان کی گردانیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کو گردانوں کی یاد کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ایک گردان سے پورے الفاظ آپ کی سمجھ میں آ جاتے ہیں اور یہ الفاظ ویسے بھی بہت کم آئے قرآن مجید میں. تو لا یعلمن یہ نون تردید ہو
تو یہ نون ثقیلہ کی ٹرم کہلاتی ہے، اور نون کے اوپر جزم ہو تو یہ نون خفیفہ کہلاتا ہے۔ یہ صرف اس لیے لکھ دیا ہے ہم نے کہ آپ کو جب زیادہ شوق ہو، آپ تھوڑے بڑے ہوں گے، قرآن مجید اٹھائیں گے، جب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو کسی مولوی صاحب سے پوچھیں گے، اپنی امی سے پوچھیں گے، کسی عالم سے پوچھیں گے، تو کم سے کم آپ جا کے گفتگو کریں گے تو بولے گا یہ بچے کو کچھ آتا تو اس کا دل بھی چاہے گا کہ وہ آپ سے بات کرے اور آپ سے گفتگو کر کے کچھ آپ کو سکھائے اور آپ کو پوچھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ تو اسی طریقے سے اسی طرح ہر گردان کے، ان کی بھی جو گردان ہوتی ہے اس کا بھی ہر گردان کا ہر صیغہ جو ہے وہ تمام کے تمام فعل ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ جو لفظ بھی ثلاثی مجرد یا مزید فی کا فعل نہیں، یعنی جتنے بھی الفاظ ہیں آپ کو کسی بھی گردان کے لفظ میں فٹ نہیں ہو رہا اور آپ کو تمام گردانیں یاد ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ وہ اسم ہے۔ تو اسم کروڑوں ہیں، افعال صرف یہ 46 وزن کے اوپر ہیں، 14 ماضی پاسٹ ٹینس، 14 پریزنٹ مضارع، 6 امر اور 6 نہیں، بس اس وزن کے علاوہ اور کوئی فعل نہیں ہے۔ اب دیکھیے اسماء کی باری آ گئی، یہ سب ہم صرف ایسی گفتگو کریں گے ایٹ اے گلاس، تو یہ سب باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اسماء الحسنہ قرآن مجید میں آئے ہیں تقریباً 113۔ یہ 113 میں اللہ تعالیٰ کا جو نام آیا ہے قرآن مجید میں وہ 2697۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو اللہ یاد کرا دیا تو اس کو قرآن مجید کے 2697 الفاظ یاد ہو گئے، اور اس کو پتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے جو کھلاتا پلاتا زندگی اور موت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے الرحمن قرآن مجید میں 57 ٹائمز آیا ہے، اور الرحیم 114 ٹائمز آیا ہے۔ تو یہ جو الفاظ باقی جو اسماء ہیں یہ تمام جمع کریں تو سینکڑوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ الرحمن الرحیم ملک القدوس السلام المؤمن یہ یاد کر لیں تو آپ کو پتہ چلا کہ سینکڑوں الفاظ یاد ہو گئے، اور اللہ ہے 2600 مرتبہ، 2697 مرتبہ۔ اسی طریقے سے صرف یہ گفتگو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آسان ہے، تو آسان ہے کیسے آسان ہے؟ تو ہمارے 17,500 25,000 یعنی 25,500 ٹوٹل اسی میں قرآن مجید میں، اس میں سے یہ زبان ضمیریں ملا کے ضمیر 43,000 ہے اور اسماء 25,500 ہیں۔ تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہوا کانا انتا انا نحنو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کے اللہ تعالیٰ کے لیے اسم تمام ٹائمز آیا ہے، اور الرحیم 114 ٹائمز آیا ہے۔ تو یہ جو الفاظ باقی جو اسماء ہیں یہ تمام جمع کریں تو سینکڑوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ الرحمن الرحیم ملک القدوس السلام المؤمن یہ یاد کر لیں تو آپ کو پتہ چلا کہ سینکڑوں الفاظ یاد ہو گئے، اور اللہ ہے 2600 مرتبہ، 2697 مرتبہ۔ اسی طریقے سے صرف یہ گفتگو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آسان ہے، تو آسان ہے کیسے آسان ہے؟ تو ہمارے 17,500 25,000 یعنی 25,500 ٹوٹل اسی میں قرآن مجید میں، اس میں سے یہ زبان ضمیریں ملا کے ضمیر 43,000 ہے اور اسماء 25,500 ہیں۔ تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہوا کانا انتا انا نحنو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کے اللہ تعالیٰ کے لیے اسم تمام ضمیریں استعمال ہوئے ہیں۔ هو اللہ احد، پھر بندہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتا ہے، پھر انت العلیم الحکیم کہا، اللہ تعالیٰ انا کر کے گفتگو کرتا ہے، انا نحن نزلنا ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہ ضمیریں اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہیں، اور اسماء 2697 مرتبہ ہیں۔ اگر صرف اسماء اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل 86,000 میں سے 9,350 جو ہے یہ الفاظ آپ کو اللہ کے وجہ ضمیر یاد ہونے کی وجہ سے، اور پھر 43,000 میں سے 12,000 ضمیریں ہو گئیں، اور پھر 9,350 میں سے کتنی ساری ضمیریں ہیں، تو آپ کو ہزاروں الفاظ اللہ کے فضل و کرم سے یاد ہو چکے ہوتے ہیں اگر اسماء اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے اور ضمیر یاد کرنے۔
تو ہم اسماء الحسنی معنوں کے ساتھ یاد کر لیں، اور اگر ہمیں احساس ہو جائے، اب یہ معنی ہم معنوں کے ساتھ یاد کر لیں اللہ تعالیٰ کے نام، تو ہمیں احساس ہو جائے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہی رب الناس ہے، اللہ تعالیٰ ہی ملک الناس ہے، اللہ تعالیٰ ہی الہ الناس۔ اگر ہم کو کوئی تھانے داری بلا لے تو کیسی ہماری ہوا خراب ہوتی ہے، اس کے سامنے کچھ اور سجائی نہیں دیتا، نہ اسے تما یاد آتی ہے، نہ کھجلی آتی ہے، نہ کھانسی آتی ہے۔ تو نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس کے بعد آپ مزید سورت پڑھ رہے ہیں، یہ کہتے وقت ہماری تھانے دار کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری ہوا خراب ہوتی ہے، یا ہمیں کھجلی نہیں آتی، کھانسی نہیں آتی، یہ الفاظ کہتے وقت کیا ایسے ہی ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر رہے، اس کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، ترجمے کا، تفسیر کا، تو یہ سب ہمارے اوپر دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ وہی عزت والا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پھر تو آپ کے شب و روز اور میرے شب و روز کے لوگ گواہی دیں گے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا ہے۔ ان میں سے ہر لفظ کو ہم اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ یہ آپ نے صرف مطالعے کے لیے ہم نے دیا ہوا ہے کہ جتنے بھی الفاظ ہیں جو ثلاثی سے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام نام 113 ٹائمز، اور جو 99 آپ کو عموماً قرآن مجید کے شروع میں یا آخر میں لکھے ہوئے ملتے ہیں، ان تمام میں سے ہم نے صرف وہ الفاظ جو مختلف ثلاثیوں سے ہیں یا زیادہ ہیں ان کو ہم نے اس میں یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو جیسا الرحمن رحیم ثلاثی ہے، رحیم ثلاثی ہے، تو ثلاثی نکالنے کی ٹیکنیک آپ کو پتہ چل جائے کہ الف نام علیحدہ کر کے میم اسم کا علیحدہ کر دیں، آخر کا الف نون علیحدہ کر دیں، تو یہ تمام کے تمام ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مختلف اوزان پر خالق، مصور، غفار، علیم، حکم، عدل، محیی، ممیت، منتقم، متعالی، یہ تمام کے تمام نام اللہ تعالیٰ کے ہیں جو ثلاثی سے بنے ہوئے ہیں اور عربی کے نام ہے۔ تو یہ تمام کے تمام انشاءاللہ یاد کر لیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کے نام آئے ہیں۔ اس کے اوپر بھی قرآن مجید میں ایک علیحدہ جو ہماری گفتگو ہو چکی شروع میں کہ انبیاء کے اسماء کے نام بھی اور ان کی گنتی بھی دی ہوئی ہے اللہ کے کرم سے۔ تو ترجمہ قرآن مجید کے اسماء کے باب کے تحت ان کے نام اور تعداد بھی دی ہوئی ہے، اور ان کے بار بار دہرا جانے کی وجہ سے قرآن مجید میں ان کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی ہے۔ مطالعہ ضرور کر لیں۔ اور ہماری گفتگو ہو چکی کہ عبرانی اور اطالوی الفاظ ہیں، اور ایک ہی بات کو ہم کئی مرتبہ مختلف ہیڈنگز کے تحت اس لیے گفتگو کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات ایک مرتبہ سنتے ہیں نا تو ذہن میں عموماً بیٹھتی نہیں ہے، لیکن بار 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 ہمیں پیسوں سے کیوں محبت ہوگی؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں انبیاء اور صحابہ تو کبھی بھی نہیں سوچتے تو میرے جیب میں پیسہ ہوگا تو کھانا ملے گا، میری جیب میں پیسہ ہوگا تو میں سفر کروں گا، لیکن ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ پیسہ جیب میں ہے اور کھانے کا ٹائم آیا تو میں کھانا کھا سکوں گا، اور جیب میں پیسہ ہے تو میں سفر کر سکوں گا۔ انبیاء کے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہوا کیا کہ ہم مسلسل بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پیسے سے خریدتے ہیں، پیسے سے خریدتے ہیں، پیسے خریدتے ہیں، تو ہم پیسہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ پر یقین جنہیں ہو جاتا ہے زمین کے اوپر وہ بغیر پیسوں کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ اس کی مثالیں تمام انبیاء ہیں، تمام صحابہ ہیں، ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ بعض صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دکھانے کے لیے کہ تم یہ مت سمجھو کہ دولت دے دی میں نے تو تمہاری کچھ صرف جہنم میں جانے کا ہی راستہ ہے، جیسے فرعون کے لیے آیا ہے کہ اس کو اتنی دولت دی، تو موسیٰ نے کہا کہ تم نے اتنی دولت دی، اس دولت کی وجہ سے فرعون بن گیا۔ تو لہٰذا ہماری گفتگو ہو چکی اس کے اوپر، اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام، یوسف، الیاس، یسع علیہ السلام، یہ سب غیر عربی الفاظ ہیں۔ ہم نے جو 80% کی ہماری گفتگو ہوئی تھی اس پر ہم نے کئی مرتبہ پورا انٹروڈکشن میں بھی ہماری گفتگو ہو چکی۔ اب اس کی صرف مثالوں کے لیے ہم نے پھر یادداشت کے لیے تھوڑے سے الفاظ، یہ دیکھیں سب سے پہلا لفظ یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیں وہ 80% استعمال ہوتے ہیں اور ہم صبح شام تک بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن عربی رسم الخط کی وجہ سے ہم اس کو سمجھتے ہیں نہیں کہ قرآن مجید کے۔ اب یہ الفاظ دیکھیں، غلیظ، ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑا مطلب کہ کوئی چھوٹی موٹی اردو کا لفظ ہے یہ غلیظ، اور عموماً حیدرآبادی دکن میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، غلیظ، غلیظ کہتے ہیں گندے کو۔ لیکن غلیظ جب پہلی مرتبہ میں نے بھی قرآن مجید دیکھا تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ ارے غلیظ کا لفظ تو قرآن مجید کا ہے۔ تو یہ صفت مشبہ کے وزن پہ آخری حرف سے پہلے یا ہے لگا ہوا، دیکھیں۔ اسی طرح سے معلوم، استعمال، آپ کو معلوم کہ 8ویں باب میں شروع میں سینتا لگ جاتا ہے،
یہ فاعل اور مفعول کے وزن پر یہ معلوم ہے، ثلاثی عین لام میم ہے، میم لگ گیا شروع میں اور واو لگ گیا آخر سے، تو یہ مفعول کے وزن پر بن گیا۔ یہ اسی طرح متعارف، یہ تعارفا، یہ چھٹا باب ہے ماشاءاللہ، مقابلہ یہ تیسرے باب سے بنا، انقلاب یہ ساتویں باب سے بنا، اور یہ سب کے سب آپ صبح شام استعمال کرتے ہیں نا۔ جمعہ ہے، جیم عین میم عین، لوگوں کے جمع ہونے سے جمعہ بن گیا، جمع ہونا اسی کا نام جمعہ رکھ دیا گیا۔ اختلاف آپ معلوم ہے خالہ فاصل ہے، یہ بیچ میں جو تا آیا یہ چھٹا باب ہے۔ مقدمہ، اس کے اوپر بیچ والے حرف کے اوپر تردید ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ اردو کے الفاظ ہیں اس لیے ہم نے جان بوجھ کر، لیکن یہ کہیں بھی لکھا ہوا ہوگا تو اس کو کوئی بھی مقدمہ نہیں پڑے گا، جو بھی اردو جانتے ہیں اس کو مقدمہ ہی پڑے گا دال کے اوپر تشدید کے ساتھ۔ لیکن یہ قدمہ دوسرے باب کا لفظ ہے، اور مقدمہ میم لگ گیا پیش ہوگا، لیکن یہاں اس لیے نہیں لگائے ہیں کہ آپ کے ذہن میں صرف اردو کے الفاظ ہیں۔ مزید، کھانا مزید لیجئے، محروم، یا دیکھو اس نے اس کو اپنے ایک بیٹے کو محروم کر دیا ورثے سے۔ مقبوضہ، آپ کو معلوم ہے کیا معنی ہے مقبوضہ کے؟ اسی طرح قریب، محبت، اخبار، ظالم، قیامہ، مفکر، زیادہ، تکلف، اقتدار، یہ صرف مثال کے لیے کہ یہ صبح الفاظ ہیں صبح شام تک۔ ہمارا ڈرائیور، ہمارا پڑھا لکھا، ہمارا وکیل، ہمارا بادشاہ، ہمارا فقیر، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے جوان، یہ سب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف انٹروڈکشن کے لیے کہ میرے رب نے فرما دیا آسان ہے تو آسان ہے، صرف اسی لیے یہ اب آپ اس کو مطالعہ کرتے رہیں، اور مزید کوئی سی بھی ثلاثی سے مشکل الفاظ بناتے رہیں۔ اب یہ شہادت لکھا ہوا یہاں پر، شہید، آپ کو معلوم شہید کس کو بولتے ہیں؟ شاہد، گھروں میں ہم لوگوں کے آپ کے نام ہمارے نام ہوتے ہیں، یہاں دیکھیے والدین لکھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ صرف یہ آپ لوگوں کی اسٹڈی کرنے کے لیے اور مختلف تجربوں سے، اب یہاں پر صرف ایک تجربہ جو اس سے پہلے ہو چکا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس سیناریو میں یہ گفتگو کرنے کے بعد ہم مشق کے حصے میں آئیں گے۔ دیکھیے، اردو بولنے والے خوش نصیب ہیں جو 80% عربی کے الفاظ ورڈ صبح شام تک اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، مگر ہمیں پتا نہیں تھا۔ اب دیکھیے دوبارہ یہ ہم سے پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس سیناریو میں خاتوں پر کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ کیا عجیب بات ہے۔ عبداللہ مع اہل عیال، جمعۃ المبارک کو، قائد اعظم محمد علی جناح کے مقبرے تفریح کے لیے گیا۔ یہ ٹوٹل یہاں سے یہاں تک گنی ہے، پورے 20 الفاظ ہیں۔ ان 20 الفاظ میں سے جن کو ہم نے لال کیا ہے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے، اس میں کو، کے لیے اور گیا، یہ 4 اردو کے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ تمام الفاظ عربی زبان کے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے پسند فرمایا۔ آپ کو پرسنٹیج نکالنا آتا ہے نا، تو یہ 80% آپ خود ہی گھر میں یا ہماری کلاس ہو جانے کے بعد اس پرسنٹیج کے لحاظ سے 4/20 لکھ کے 4/22 لکھ کے اس کو 100 سے ضرب دیں، آپ کو 80 جواب آ جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ 80% الفاظ آپ صبح سے شام تک بولتے ہیں اور اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم نے اللہ کے حکم سے صرف بچوں کی آسانی کے لیے، شوق کے لیے بھی، پریشان نہ ہونے کے لیے بھی 2 سلائیڈ بنائی ہیں۔ ایک سلائیڈوں میں ہم نے صرف کوشش کی ہے کہ ثلاثی مجرد کے الفاظ زیادہ رکھیں، لیکن اس میں بعض الفاظ مزید فی کے بھی ہیں، لیکن بہت کم ہے۔ اب اس میں سے آپ لوگوں نے یہ سمجھے، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا اس سے پہلے آپ لوگوں کو کہ ایم اے فائنل میں جو ہے ماضی، مضارع اور امر نہیں کی گردانے لکھنے کے لیے آتا ہے، اور یہ جو جس کو صرف صغیر صرف کبیر بولتے ہیں، جو تمام الفاظ کے، تمام اسماء کے، تمام افعال کے جو شروع کے الفاظ ہیں ان کو، جیسے فعلا، یفعلو، افعل، لا تفعل، اسی طریقے سے مزید فی کے الفاظ، اسی طریقے سے اسماء ہیں جتنے بھی، ان سب کو لائن سے لکھ دیں تو اس کو صرف صغیر کا نام دے دیتے ہیں، گردانوں کو صرف کبیر کہتے ہیں۔ تو ہم یہ تمام کے تمام الفاظوں میں اب ہم اس میں انشاءاللہ تعالی پارٹیسپینٹس سے وہ کریں گے کہ آپ لوگ ہاتھ ریز کریں، تو اس میں جو بچے زیادہ بہتر طور پر سمجھ گئے ہیں ان کو ہم دوسری سلائیڈ میں تکلیف دیں گے، لیکن ہم پہلے اس میں سے گزریں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے۔ چلیے، ماشاءاللہ لا قوت،
اچھا جی ماہن حفظہ صاحبہ، حفظہ صاحبہ آپ ہیں؟ جی جی بیٹی اب ذرا آپ دو کام کرتے ہیں، دو بھی ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، میں ٹائم خراب کرنے کے بجائے یا آپ کو پریشان کرنے کے بجائے میں کرتا یہ ہوں کہ آپ کے اوپر ہی چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ اس میں سے نمبر بتا کر کہ یہ تیسرا نمبر جو ہے یا اسی میں ہے یا فیل ہے یا 4 نمبر جو ہے یہ ہے، آپ خود ہی بتا دیں، میں آپ لوگوں کا ٹائم خراب نہیں کروں گا۔ چلیے بتائیے اس پورے چارٹ میں سے، اس پوری سلائیڈ میں سے کوئی سا بھی لفظ کا بتا دیں آپ کے فلانا جو ہے یہ اسم ہے اور یا فعل ہے یا اس کا ثلاثی یہ ہے، چلیے بتائیے۔ پہلا والا فعل ہے اور آپ ثلاثی بتائیے۔ ہاں کیا ہوا؟ سین جیم دال۔ سین جیم دال، تو یہ آپ نے بڑا اچھا کیا، آسان والا چن لیا۔ اچھا بیٹی ماہن صاحبہ ہیں، ماہن صاحب بتاؤ گی بیٹی؟ جی سر۔ میں خود بتاؤں یا آپ خود کوئی مشکل لفظ دیکھ کر اس کا بتائیں گی کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے اور اس کا ثلاثی کیا ہے؟ آپ پوچھ لیجیے۔ میں پوچھ رہا ہوں، چلیے میں پوچھ رہا ہوں پھر انشاءاللہ تعالی۔ چلیے یہ ینظرون لکھا ہوا ہے، بتائیے یہ اسم ہے فعل؟ میرے خیال سے یہ فعل۔ فعل ہے۔ ثلاثی بتائیے۔ جی نون واوا۔ نون غورا، شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حفصہ بیٹی تیار ہیں آپ؟ ہیں موجود؟ جی جی بیٹی یہ 5واں نمبر پر یہ علیم لکھا ہوا ہے، یہ اسم ہے یا فعل؟ یہ اسم ہے۔ ہاں شاباش۔ ثلاثی بتائیے۔ عین لام میم۔ شاباش۔ اچھا اب ہمارے نظر آ رہے ہیں یہاں پر حفظہ صاحبہ صاحبہ ہیں، ہبہ بیٹی آپ تیار ہیں؟ جی چلیے آپ بتائیے مفتاح، اس میں یہ اسم ہے یا فعل؟ مفتاح اسم ہے اور اس کا ثلاثی فاتح ہے۔ دانش بھائی، اچھا دانش بھائی آپ بتائیں گے سر؟ جی ہاں بیٹا مشکل والا آسان والا؟ کچھ بھی، سب آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے، مجھے بھی آپ جیسا شوق عطا فرماتے۔ چلیے یہ میں سب سے مشکل والا پوچھوں، 16 نمبر والا۔ جی یہ بتائیے اسم ہے فعل؟ یہ نہیں ہے، فعل۔ فعل ہے۔ اس کا ثلاثی بتائیے۔ با غا باد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا جی اب ہمارے عبداللہ بھائی ہیں، عبداللہ صاحب تیار ہیں آپ؟ یس سر۔ بیٹا یہ ذرا یہ تیسرے نمبر کا بتائیے، یہ المسجد لکھا ہوا ہے، یہ اسم ہے فعل؟ المسجد اسم ہے اور اس کا سین جیم دال ثلاثی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہمارے صفی بھائی میں نظر آ رہے ہیں، ہاں صفی صاحب پوچھوں آپ سے؟ جی سر۔ جی بیٹا یہ 2 نمبر پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ 2 نمبر والا اسم ہے فعل؟ اسم۔ اسم ہے۔ ثلاثی بتائیے۔ اس کا ثلاثی خا لام قاف۔ ماشاء اللہ علیزہ بیٹی، اچھا صاحب علیزہ بیٹی آپ سے پوچھوں میں؟ جی سر۔ بیٹی آپ سے ذرا مشکل پوچھوں آسان؟ کچھ بھی پوچھ لیں۔ انشاءاللہ۔ چلیے آپ سے بھی ذرا مشکل ہی پوچھتا ہوں ہمارے دانش صاحب کی طرح، کہ 15 نمبر پر بہت بڑا لفظ نظر آ رہا ہے، 3 حروف اور 3 3 6 اور جو 8 حروف ہیں اس میں، یہ بتائیے یہ اسم ہے فعل؟ اسم ہے۔ اسم ہے، تو اس میں اب یہ بتائیے کہ ثلاثی کیا ہے اس کا؟ جیم ہا دال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بیٹی آپ سب کو، آپ کے والدین کو، آپ کے آبا و اجداد کو اور آپ کی ذریت کو بڑے مراتب عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاء اللہ، اللہ آپ سب نے بہت ہی خوبصورت سے۔ چلیے اب اگلی سلائڈ پر انشاءاللہ ذرا گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اب میں نے وہ ذکر نہیں کیا کہ ہینڈ ریز کریں سعودی عرب والے، کیونکہ وہ اس میں ٹائم خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا میں نے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں ہم پھر جو ہمارے ساتھی ہوں گے پاکستان، ایمریٹس اور وہاں کے، ان کو پھر ہم بعد میں تکلیف دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے یہ دوسری سلائڈ، اس میں مزید فی کے الفاظ زیادہ ہیں،
لیکن ہمیں پریکٹس کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ لوگوں سے میں پوچھ ہی لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے ہبا بیٹی پوچھوں آپ سے، جی سر۔ آواز آ رہی ہے ہبا؟ جی جی ذرا آواز زور سے نکالیے، کیونکہ وہ پھر ایک دم فوراً شک ہوتا ہے کہ شاید لائن چلی گئی ہے، کیا ہے، پھر ٹائم کا چانس رہتا ہے خراب ہونے کا۔ چلیے پوچھوں آپ سے؟ جی چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیے بتائیے کہ یہ چلیے آپ سے یہی بتا دیجیے، چھٹے نمبر پر بہت بڑا لفظ ہے المستغفرون، یہ اسم ہے یا فعل؟ یہ اسم ہے اور اس کا اسم ہے، ثلاثی بتائیے۔ غین فا غا۔ اس کا اگر باب بتا سکتی تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں بتایا کوئی بات نہیں، آپ لوگ اسٹڈی کر کے بعد میں وہ کر لیجیے گا۔ یہ کون سا باب ہے بتا سکتی ہیں آپ؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ عبداللہ بھائی یس لائن پر میں ہے؟ بتاؤں اس کا باب، میں بتاؤں اس کا باب۔ جو ہو سکتا ہے کوئی اور، چلے بتا دیں۔ 8واں والا استغفرا۔ استغفر، شاباش۔ چلیے عبداللہ۔ یس سر۔ ہاں بیٹا چلیے اب آپ بتائیے کہ یہ چوتھے نمبر پر یہ لکھا ہوا ہے، چوتھے نمبر والا اسم یا فعل؟ اسم۔ اسم ہے۔ اس کا ثلاثی بتائیے۔ اس کا ثلاثی ہے با لام اور غین۔ اچھا اس کے بعد ہمارے صفی بھائیاں، پوچھو صفی بیٹا۔ جی سر۔ چلیے یہ 5ویں نمبر پر مناصرون لکھا ہوا ہے، یہ بتائیے اسم یا فعل؟ اسم۔ اسم، اس کا ثلاثی بتائیے۔ نون صاد را۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی ماہر صاحبہ تیار ہیں آپ؟ جی سر۔ پوچھوں؟ جی مشکل والا، آسان والا، یا آپ خود بتائیں گے؟ ان میں سے کوئی سا بھی لفظ چن کے آپ بتا دیں۔ آپ کوئی سا بھی پوچھ لیں۔ میں پوچھ لوں، چلیے پھر آپ ذرا ایک دم 15واں نمبر کا پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بتائیے کہ یہ اسم یا فعل؟ یہ ہے اسم اور ثلاثی ہے عین میم لام اور بعد ہے 8واں باب۔ شاباش۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی لفظ میں شروع میں ثلاثی کے ساتھ اگر یہ حروف نظر آئیں اس وزن کے اوپر، استغفرا، استعملا، استعلما، تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ مزید فی کا 8واں باب ہے، اس میں سین اور تا مسلسل چپکا رہتا ہے سلامتیوں میں سے۔ چلیے اچھا عبداللہ بھائی، وہ سوری ہماری حفصہ بیٹی۔ جی سر۔ پوچھوں آپ سے؟ جی اچھا جی چلیے آپ بتائیے، آپ بتائیں یہ تکلفن لکھا ہوا ہے، یہ اسم یا فعل؟ اسم۔ اسم ہے، ثلاثی؟ تا کاف لام فا۔ کاف لام فا، شاباش۔ اچھا صاحب اب ہماری حفظہ بیٹی ہیں، حفظہ بیٹی ہیں؟ چلیے حفظہ بیٹی آپ بتائیں گی؟ جی چلیے آپ بتائیے، یہ والا بتائیے آپ، یہ لکھا ہوا ہے 11ویں نمبر پر، یہ بتائیے یہ اسم ہے یا فعل؟ یہ ہے فعل۔ فعل ہے۔ چلیے فعل ہے تو اب یہ بتائیے، اگر باپ بتا سکتی ہوں تو بتائیے، ورنہ یہ بتائیے اس کا ثلاثی کیا ہے؟ اس کا ثلاثی قاف لام با ہے اور اس کا 7واں باب ہے۔ 7واں باب ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میرے رب کا احسان ہے۔ اور آپ لوگ جتنی خوبصورتی سے ماشاء اللہ لوقت محنت کر رہے ہیں اور اپنا وقت لگا رہے ہیں، اس لحاظ سے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہت کامیاب ہو رہی ہے، اور جس نے بھی آج تک ہمیں معلومات پہنچانے میں
اور اس کلاس کو بہتر سے بہتر بچوں کے بھی، بڑوں کے بھی، جوانوں کے بھی سمجھ میں آنے میں آسانی کے لیے جس نے مشورے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے مقرب بندوں میں، ان کے آبا اور داد اور ان کی ذریت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں شفاعت اور رفاقت اور اپنی رضا کی جنت انشاءاللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ چلیے اب انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے تمام تھوڑا سا ریویژن دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کی کلاس میں کیا کیا پڑھا، اور یہ سب ہو گیا نا بچوں کے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ناراض ہو جائے مجھ سے، سب ہو گیا نا؟ جی سب ہو گئے۔ چلیے سب ہو گیا ماشاءاللہ۔ چلیے بیٹا اب اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی کلاس کا خلاصہ کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان، انڈیا اور سعودی امارٹس کے جو ساتھی ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب بتائیے کہ یہاں پر جیسے ہم نے کیا کیا پڑھا، دیکھیے قرآن مجید مختلف موضوع پر آنے والے اسماء کی فہرست پر گفتگو کی۔ نمبر 2، اسم کی پہچان کی ضروری علامتوں کا مطالعہ کیا ہم نے۔ تیسرے نمبر پر افعال کی پہچان کی علامتوں کا مطالعہ کیا۔ قرآن مجید میں مذکور یعنی اسماء الہیہ جتنے بھی ذکر ہوئے ہیں اس میں سے ہم نے 30 پر گفتگو کی جو مختلف ثلاثی سے آئے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو نام آئے ہیں اس پر گفتگو کی اور عرض کیا کہ تفسیر قرآن میں ایک علیحدہ پوری فہرست انبیاء کے، اس میں نام بھی اور ان کی گنتی بھی دی گئی ہے، وہ مطالعہ کرنا انشاءاللہ تعالی۔ مختلف پیٹرن پر بننے والے اسماء کا ہم نے ریویژن اعادہ کیا، اور اردو میں 80% عربی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کا تجربہ کیا، کچھ الفاظوں کے ساتھ 30-40 کے قریب، اور پھر ہم نے ایک تجربہ کیا جس میں ہم نے ایک جملہ دیکھا جس میں تمام کے تمام 20 الفاظوں میں سے تقریباً 16 ورڈز جو ہیں وہ عربی کے ہی الفاظ ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھتے نہیں کہ یہ عربی کے ہیں، اور قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں تو ہم پہچان نہیں پاتے۔ اور مختلف ابواب میں سلامتیوں کے کردار پر یعنی سلامتیوں کی یہ جو حروف ہیں نا، یہ تقریباً 6 قسم سے 3 حروف میں شامل ہو کر ان کو افعال یا اسماء یا مزید فی یا واحد تسمیہ جمع یا مذکر مؤنث بناتے ہیں۔ اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک چیپٹر آگے آئے گا، بڑے الفاظ میں ہی جملے ہیں، اس میں ان تمام 6 کو مختلف نام دے کر، جیسے اتنی کے حروف مضارع کے ہوتے ہیں، وہ اتنی کے حروف اسی سلامتیوں میں سے لیے گئے ہیں، اسی طریقے سے ان کے بھی مختلف سیٹنگ کر کے الفاظوں کے سیٹ اپ کو ہم نے لکھا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں میموری میں آسانی سے بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسم فعل ثلاثی مزید فی کے باب اور سلامتی کے حروف کے مشق کی کہ کسی لفظ کو دیکھنے کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے کہ اسم ہے یا فعل ہے، اس کا ثلاثی کیسے نکالیں گے، یہ مزید فی کا ہے یا ثلاثی مجرد کا ہے، یہ کیسے پہچانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے بیٹا پاکستان اور انڈیا اور مڈل ایسٹ کے ساتھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بیٹو تیار ہیں آپ لوگ؟ اچھا ماشاءاللہ۔ مازن خان انمیوٹ بیٹا کر لیں۔ السلام علیکم مازن بیٹا، انمیوٹ ہیں آپ؟ مازن آواز نہیں آ رہی؟ آواز ہی نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی؟ پتہ نہیں نیٹ میں کہاں پرابلم ہے۔ یہ میں جب تک علی سے بات کرتا ہوں، علی بھائی سے، آپ دیکھیے۔ اور السلام علیکم سر، میں علی کے ڈیوائس سے آیا سر۔ آپ علی بول رہے ہیں؟ نہیں میں مازن بول رہا ہوں۔ اچھا آ گئی آواز، ہاں میں نے کہا کہ شاید۔ اچھا چلیے بیٹا میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی سر۔ میرے بچے آپ سمجھ گئے نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ جی سر۔ دیکھیے بیٹا ایک مطلب تھوڑا سا یہاں پر ہم ریویژن کر لیتے ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی بات ہے اور ہم سب سیکھنے کی بات ہے۔ یہ ذہن میں رہے ہمارے کہ
قرآن مجید میں 3 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں کسی بھی آیت میں، جی سر. اسم، فعل اور کثیر الاستعمال، ہے نا. تو اب اس میں اسم اور فعل جو ہے نا وہ 3 حروفوں سے بنتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ صرف فعل، اسم اور کثیر الاستعمال سے ہم کس طرح گفتگو کر سکتے ہیں. تو ہم نے تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں کہ میں نے باورچی خانے میں سیب کھایا. اب اس میں اسم ہے 2 اور ایک فعل ہے اور 2 کثیر استعمال ہے. تو بس انہی سے پورا قرآن مجید کا ترجمہ ہو جاتا. اب یہاں پر جو ہم اس وقت پریکٹس کر رہے ہیں، اگلی مرتبہ سے انشاءاللہ تعالی جملوں کی قسمیں اور ترجمہ ہمارا شروع ہو چکا ہوگا. تو یہ سلائیڈیں آج کی صرف اور صرف ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ کون سا فعل ہے، اس کی ہم نے گفتگو کی ماشاءاللہ، اور کون سا اسم ہے. کس لیے پہچان ضروری ہے یہ ایک مرتبہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ خالق لکھا ہوا ہے نا. اب مجھے پتا نہیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے. اسی طریقے سے یہ سجدہ لکھا ہوا ہے، سجدہ لکھا ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ 3 ہی حروف سے جو اسم بنا ہوا ہوتا ہے اس میں ٹینس نہیں ہوتا، زمانہ نہیں ہوتا، لیکن جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر زمانہ ہوتا ہے. تو لہٰذا زمانے کے لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کھانا کھائے گا، یا اسلم کھانا کھائے گا، یا اسلم کیلا کھائے گا. اب کیلے کے لیے موز، کھانے کے لیے عقل، اور اسلم نام ہے. اب مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں اسلم نام ہے یا کیلا نام ہے یا کھایا نام ہے تو میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتا. مجھے اسلم کے ساتھ ٹینس کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے کیلے کے ساتھ ٹینس کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن جیسی عقلا آئے گا تو میرے ذہن میں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ فعل ہے تو میں بولوں گا کھایا. اگر یاکلو ہے، مضارع ہے، تو میں بولوں گا وہ کھاتا ہے. اس لیے یہ پہچان ضروری ہے. چلیے اب میں پوچھوں بیٹا آپ سے. جی سر. جی بیٹا چلیے آپ کی باری، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے ہینڈ ریز کیا، سب سے پہلا والا ہے آپ سے پوچھتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ اسم ہے یا فعل؟ پہلا نمبر. جی آپ نے بول دیا شاید لیکن آواز نہیں آئی آپ کی. نمبر 1 سجدہ سر. سجدہ کیا چیز ہے، اسم ہے فعل؟ اسم ہے سر. دیکھیں اب آپ نے اسم کا کوئی مسئلہ نہیں، ہم سے غلطی ہوگی تو ہم صحیح بھی ہوں گے. دیکھیں اسم کے لیے ابھی ہماری گفتگو ہوئی کہ اسم کی 2 نشانیاں ہیں جو 2 نمبر اور 3 نمبر میں ہیں، کہ آخری والے حرف کے اوپر 2 پیش ہوتے ہیں. جس لفظ کے آخری حرف پر 2 پیش ہوں وہ اسم ہوتا ہے، یا جس لفظ کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہو وہ اسم ہوتا ہے. یہ تو سجدہ اس ایک مرد نے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. سجدہ فعل ہے سر. ہاں کیونکہ اس میں کہیں بھی دیکھیے آخری حرف پر نہ 2 پیش ہیں نہ شروع میں الف لام لگا ہوا. تو بس یہ نشانی ہے کہ شروع میں الف لام لگا ہوا ہو یا آخر میں 2 پیش ہو، اور الف لام لگ جائے تو ایش پیش ہو جاتا، تو یہ اسم ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہے تینوں کے اوپر زبر یا پہلے اور آخری میں زبر، یہ فعل ہوتا ہے. تو اس کے معنی ہمیں کرنے پڑتے ہیں. سجدہ معنی اس ایک مرد نے سجدہ کیا. اتنا بڑا جملہ ہے یہ عربی میں، لیکن یہاں پر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ چلیے یہ بتائیے کیا ہے؟ خالق. کیا ہے یہ 2 اسم نمبر؟ ہے. یہ اسم ہے. کیوں بولا آپ نے اسم؟ کیونکہ نا آخری میں 2 پیش آیا. 2 پیش آ رہے ہیں، تو جیسے ہی آخر میں 2 پیش ہو یا شروع میں الف لام ہو تو یہ اسم کی نشانی ہے. اس میں ہم سے یہ بول دیں گے خالق نے ہمیں پیدا کیا. اب خالق کے ساتھ ٹینس نہیں لگے گی، لیکن صرف سجدہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا جب ترجمہ لکھیں گے تو پوری ایک لائن بن جائے گی، اس ایک مرد نے سجدہ کیا. لیکن اس کی جگہ اگر سجدہ لکھا ہوا ہوتا تو ہم بولتے یہ کیا ہے، تو آپ بولتے ہیں اسم. پھر اس کے بعد کیا معنی ہوتے ہیں تو بولیں گے سجدہ. سجدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم زمین کے اوپر سر رکھ دیتے ہیں تو اس کو سجدہ بولتے ہیں. تو یہ فرق ہے فعل کے پتہ چلنے اور اسم کے پتہ چلنے میں. اس لیے یہ سلائیڈ ہم لوگوں نے بنائی ہے تاکہ ہمیں آسانی رہے. اب کون ہے بیٹا ہمارے؟ امیزہ بیٹی. امیزہ بیٹی
उमैदा बेटी मैं अनम्यूट सैयद करिए अली मोहम्मद भी हूँ सर। बेटा, अनम्यूट कीजिए उमैदा बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े शौक से बैठती हो, हर क्लास में आती हो, जवाब भी बड़े प्यारे देती हो, बड़ी खुशी होती है जब आप लोग जवाब सही देते हैं। और अगर कभी गलती भी हो जाए ना तो परेशान इसलिए नहीं होना कि जो बच्चा बिस्तर पे लेटता है वो कभी नहीं गिरता, लेकिन जब चलना शुरू करता है तो गिरे बगैर सीखता नहीं। तो ये जो गलतियां होती हैं ये असल में सीखने के लिए अल्लाह ताला ने ये कानून रखा है। सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जिससे गलती नहीं होती, उसके अलावा इंसान जिसे कहते हैं वो गलती का पुतला होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबुन। हर बनी आदम खताकार है, जो समझता मुझे कभी गलती होगी ही नहीं या गलती होने के ऊपर रोने पलाने बैठ जाओ नाउम्मीद हो जाए तो अल्लाह ताला के पास वो नाशुक्रों में शामिल हो जाता है। शाबाश। पूछूं मैं बेटी आपसे? जी बेटी 5 नंबर पर ये क्या लिखा हुआ है और ये इस्म है या फेल? ये इस्म है। क्यों बोला आपने इसको इस्म? क्योंकि इसके आखिर में दो पेश हैं। शाबाश, अल्लाह ताला खुश है कि माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बताइए कौन साहब है साहब? अली साहब दोबारा आए हैं, अली भाई। अच्छा बे अली बेटा, जी सर। आ रही आवाज? जी सर। आपसे पूछूं सर? जी सर। हाँ माशाल्लाह। आप ऐसे करें कि चलें, ये पूछना आपसे 7 नंबर, ये इस्म है या फेल? ये 7 नंबर इस्म है या फेल बताएंगे? आवाज आ रही है? जी अली बेटा। हेलो अली बेटा। जी सर। आवाज आ रही है? 7 नंबर इस्म है या फेल? फेल। फेल है, शाबाश। इसलिए फेल है कि इसमें शुरू में अलिफ लाम नहीं है और इसके आखिर में 2 पेश नहीं है। शाबाश। अच्छा उसके बाद कौन है अब? अली भाई के बाद चले चले माशाल्लाह ला कुव्वत। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैरा। चलिए बेटा, अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हम लोग फिर जिंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास हमारी इंशाअल्लाह ताला जुमले की किस्में होती हैं और जुमले की किस्मों में परेशान इसलिए नहीं होना कि ये जुमले जो इस वक्त मैं अर्ज कर रहा हूँ ये सुबह से शाम तक आप लोग और हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। क्या मतलब? जैसे किताबुल्लाही, बैतुल्लाही, रसूलुल्लाही, नबीयुल्लाही। तो क्या होता है कि जुमले की किस्म है कि अल्लाह का नबी। तो जब भी इस तरीके से हम लोग शुरू वाले लफ्ज में पेश करते हैं, बाद वाले लफ्ज के नीचे जेर लगा देते हैं तो इसके माने उसकी किताब, उसका घर हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से 2-2 अल्फाज से जुमले होते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास से हम लोग तर्जुमा शुरू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा फिद दारैन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना हुक्मन व अलहिकना बिस्सालिहीन। अल्लाह ताला हमें कुव्वत फैसला अता फरमा और हमें नेकूकारों में शामिल कर दे। वजअल लना लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन। और हमारे मर जाने के बाद जो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं उनकी जबानों पर हमारा जिक्र खैर, अच्छे नाम से याद करने वाली जबान बना दे। जिक्र खैर वालों करने वालों में हमको शामिल फरमा दे, क्योंकि फिरऔन भी और मूसा अलैहिस्सलाम भी एक ही जमाने में थे। लेकिन जब भी मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो तमाम इंसानों को बड़ा अदब से उनका नाम लेना पड़ता है। लेकिन जैसे फिरऔन का नाम आता है
ہم لوگوں کو دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کے دشمن ہونے کی وجہ سے ایک دم نفرت کے اور غصے کے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک اور قیامت تک جس طرح سے ان کی عزت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، ورفعنا لک ذکر کر کے، تو اچھے ناموں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، ہمیں صرف مانگنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وجعلنا من ورثۃ جنۃ النعیم، ہمیں نوکری کرنے کے لیے ابا کو ہمارے لیے دال روٹی کا بندوبست کرنے کی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنے کے لیے کیسی جنت مانگ رہے ہیں؟ اور بنا دے ہمیں نعمتوں والی جنت کا وارث۔ اگر ہم صرف یہ بولتے رہیں معنی ذہن میں رکھ کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔